अस्सलाम वालेकुम। तो ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट को किसी बड़ी जमात के पंजाबी पॉलिटिशियन ने चैलेंज किया है। इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते रहे हैं डिफरेंट सूबों से, लाइक भट्टो ने किया, बुगटी वगैरह ने, और उधर मेंगल वगैरह बलूचिस्तान से किया, सिंध में वली खान और उन लोगों ने किया। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे वो पंजाब में थे और द एस्टेब्लिशमेंट वाज डोमिनेटेड बाय पंजाबी पीपल, तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ और उन पॉलिटिशियन को ईज़िली दबा लिया गया। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि अभी किसी पाकिस्तान की जो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है उसकी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया गया है। और ये चैलेंज अब इस तरह लग रहा है कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट रूल सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि ट्रू डेमोक्रेसी की शुरुआत होने जा रही होंगी, जब ट्रू पॉलिटिशियन जो सही तरीके से इलेक्ट होके आएँ और वही जो हैं वो पाकिस्तान को रूल करें, और पॉलिटिशियन ही इस मुल्क को इस मुल्क को अपने मसाइल से जो है ना छुटकारा दिला सकते हैं। और जब तक ये एक्सपेरिमेंट किए थे, आई थिंक इमरान खान वाज द लास्ट एक्सपेरिमेंट, कि इमरान खान एक लास्ट एक्सपेरिमेंट था जो एस्टेब्लिशमेंट में किया। फेक लीडरशिप डेवलप की, फेक इलेक्शन करवाए गए, और जो भी करप्ट तरीन पॉलिटिकल पार्टी थी, पॉलिटिकल जो थे, वो इमरान खान के साथ मिला के उसको हुकूमत दी गई। और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो बैडली फेल हुआ। उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, कोई नज़रिया नहीं था। जस्ट उसका मकसद एक ही था कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको दबाने के लिए और उनको पीछे करने के लिए जो इमरान खान जैसे लीडर हैं उनको प्रमोट किया गया। तो ये पैथेटिक है, इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हुआ। और इसके लिए हमें इमरान खान का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि उसने आके जो एस्टेब्लिशमेंट के डाउनफॉल में जो आखिरी धक्के का काम किया वो इमरान खान की इस हुकूमत ने किया। और लेकिन इमरान खान तो करप्ट नहीं है, वो रिग्ड इलेक्शन से तो नहीं आया, तो इसलिए वो करप्ट नहीं है। भाई उसको करप्शन करने की क्या ज़रूरत है? वो जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो भी उसे मिल रही है। वो उसके बच्चे जो एज ए बिलियनर रेज हो रहे हैं, वो मिडिल लाइफ क्राइसिस आता है इंसान के ऊपर जब वो सारी बीच पार्टियां छोड़ के अपने आप को वो दूसरी तरफ लेके जाना चाहता है, चाहे वो मज़हब का रास्ता हो या लोगों की भलाई का रास्ता हो। वो उस पर क्राइसिस आया होते रहते हैं बंदों पे, लेकिन उसके चक्कर में उसने पूरी कौम को एक बैकवर्ड ट्रैक पे डाल दिया। इस इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करने का मकसद ये नहीं है कि वो दूसरे पॉलिटिशियन करप्ट नहीं है या करप्शन नहीं हुई, लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है वो एस्टेब्लिशमेंट रही है सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए इमरान खान को डायरेक्ट पैसों की ज़रूरत ना रही हो, लेकिन जितना इनडायरेक्ट करप्शन उसकी वजह से हुई है और नुकसान पहुंचा मुल्क को, वो किसी और लीडर की वजह से नहीं पहुंच सकता। और उसको करप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें देख चुका है। उसके बच्चे जो हैं वो बड़े हाई स्टैंडर्ड की लाइफ गुजार रहे हैं। और वो बिजनेस मैन भी नहीं था, वो स्पोर्ट्स मैन था, वो प्ले बॉय था, उसने अच्छी ज़िंदगी गुजार ली थी। तो अब उसको ऑफर पे चाहिए था फेम और पावर और ये सारी चीज़ें। उस हवाले से फेम तो वो पहले भी था उसको, लेकिन वो पावर एक मैनिया होता है कि मैं ये सबसे बड़ी पोस्ट हासिल करूँगा तो वो भी मैं अचीव कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस एज़ वेल। तो इमरान खान का शुक्रिया कि इसने सारी चीज़ों को एक्सपोज कर दिया और रियली रिग्ड इलेक्शन की वजह से वो पॉलिटिक्स में आया, और उसने एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ अपने साथ डुबो दिया, जो अंदर खाने से बहुत ज़्यादा पहले काम कर रही थी। तो हमें लोगों को स्टूपिड नहीं समझना चाहिए, लोग बड़े समझदार हो गए हैं। और जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है अराउंड द ग्लोब, इस रिपिंग अपार्ट ऑल टैबूज़, ऑल ट्राइबल वैल्यूज़, ऑल जो स्टेल कल्चर हैं, डर्टी कल्चर हैं, उनको तोड़ रही है। और इसमें हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट तो पहले ही बड़े वीक फुटिंग पे खड़ी होती है। और जब शहरों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही हो और जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़
اکٹھی ہو کے ایک پوائنٹ پہ فوکس ہو جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے اس کو ختم کرنا ہو، تو وہ اتنا بڑا چیلنج نہیں رہتا. آئی تھنک اٹس دا بگننگ آف دا اینڈ آف اسٹیبلشمنٹ رول پاکستان جب سے بنے، تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. اور کرپٹ پالیٹیشین کو گیٹ ریڈ کرنا ایزی ہوتا ہے، وہ سامنے ہوتے ہیں، وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ بیہائنڈ دا سین اور انڈر دا گراؤنڈ اور انڈر دا گائز آف گڈ مین کی طرح بیہیو کرتے ہیں، اور وہ کبھی ہاتھ نہیں آتے لوگوں کے. اسی وجہ سے وہ بہت عرصہ تک اس رول کر جاتے ہیں، کنٹرول چیزیں کر جاتے ہیں، لیکن ناٹ اینی مور، کیونکہ چیزیں ساری ایکسپوز ہو رہی ہیں اور ساری چیزیں ویری اوپنلی کرٹیسائز ہو رہی ہیں. تو اب کام رکنے والا نہیں ہے، اس نا انسٹاپیبل. عمران خان کی گورنمنٹ مطلب کہ کھڑی ہوتی نظر نہیں آ رہی. سونر اور لیٹر دے ہیو ٹو گو بیکاز دے ور ٹوٹلی رگڈ. اور اس نے کوئی اگر چلو رگڈ آ بھی گیا ہے، کوئی ڈلیور نہیں کر سکا، وہ اس نے انہوں نے کہا کہ سپیچیں اور میرے آنے سے، کیونکہ بندے کو بہت زیادہ لوژن ہوتے ہیں اپنے بارے میں. مجھے اپنے بارے میں بڑے لوژن ہے جو مجھے نہیں پتہ ہوں گے. اسی طرح عمران خان کو بھی اپنے بارے میں بڑا لوژن ہے کہ میں کوئی اتنا ہی پاورفل، اتنا ہی فیمس اور اتنا ہی انٹلیکچوئل ہوں کہ میں جیسے باتیں جیسے دیکھ رہا ہوں ایسے ہوتی جائیں گی. لیکن اس طرح ان ریئلٹی تو نہیں ہوتا اور نہ ہوا ہے. لوگوں کی زندگیوں اتنی مہنگائی ہوگی کہ لوگوں کے پاس کھانے والی چیزیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ تو، اور دوسرا نواز شریف قطع نظر اس سے کہ وہ یہ بڑا امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے. نیور ووٹڈ فار ہم، جب تک وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا، وہ پپٹ تھا. تو اب بھی کبھی بھی شاید ووٹ نہ کریں، کیونکہ ابھی بھی اس کی پارٹی میں بڑے اسٹیبلشمنٹ کے پپٹ لوگ ہیں، اور وہ کوئی خود وہ دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. لیکن اس کا جو سٹینڈ ہے وہ کیا کہتے ہیں، بڑا بریو ہے، اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اگر وہ موسٹ کرپٹ ہوتا اور وہ کرپشن کو جاری رکھنا چاہتا تو وہ تھانے دار کے ساتھ مل کے رہتا. کرپشن از ایزی وین یو بی فرینڈ دا ایس ایچ او. تو اس کے اگینسٹ گیا، تو دیٹس اے پلس پوائنٹ، اونلی پلس پوائنٹ فار ہم. تو اب یہ پالیٹیشین ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جو لوگوں کی نبض ہے جو چل رہی ہوتی ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو چاہے کسی بھی طریقے سے یہ اب سیدھے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اور ٹھیک ہو جائیں گے، اور ہم ان کو گیٹ ریڈ کر لیں گے الیکشن سے. انلیس نواز شریف ایک اور بلنڈر نہ کرے، اب کوئی انڈر دا ہینڈ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش نہ کرے، تو وہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. ان کو چاہیے کہ الیکشن میں جیتیں نہ جیتیں، لیکن کبھی اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے ملک میں آنے کی کوشش نہ کریں، باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں اگر یہ 100% سنسیئر ہیں. لیکن ان کی ہسٹری ہے، ہوپ فلی ناٹ دس ٹائم، لیکن اس طرح ان کے سٹیک بڑے زیادہ ہیں. خاص طور پہ مریم نواز کا جو سٹینڈ ہے وہ ٹوٹلی بیسڈ آن ہیومن رائٹ، اور پاکستان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو پاور واپس کرنے پہ ہے. اور ڈیموکریسی میں، اگر ڈیموکریسی پاکستان میں ہو تو اس میں سے عام لوگ پولیٹکس میں آ سکتے ہیں، ہوتی اب جو ہونے جائے گی، پھر اس عام گھروں کے لوگ، عام بچے بھی پولیٹکس میں آ سکیں گے، اپنی پولیٹیکل پارٹیز بنا سکیں گے. لیکن جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ کنٹرول رہا ہے، انہوں نے وہ جو کرپٹ فیوڈلز، کرپٹ انڈسٹریلسٹ، کرپٹ بیوروکریسی سے بندے چوز کر کے پولیٹکس میں انڈکٹ کیے ہوئے ہیں کہ وہ ایک ٹرائکا سا بننا ہوتا ہے جس کے تحت یہ مل کے لوٹتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور میجارٹی لوگوں کو ایز اے خیرات اور اس طرح کی چیزیں دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب اویئرنیس بڑی زیادہ آ گئی ہے، تھینکس ٹو دا ایجوکیشن، تھینکس ٹو دا ٹیکنالوجی. جو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہے اس نے چیزیں ریپ اپارٹ کر رہی ہیں. تو اب یہ کام رکنے والا نہیں ہے. تو امبریس فار اٹ. تو کیا کہتے ہیں، اب اس چیز کو روکا نہیں جا سکتا. جو روکیں گے تو اور تباہی ہوگی. لوگ بڑے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ دیر از اندر بیوٹیفل ورلڈ پاسبل، اندر بیوٹیفل پاکستان پاسبل. کیا اس سے بہتر پاکستان ممکن ہے؟ انہوں نے دیکھ لیا ہے. پہلے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہی لائف ہے، یہی ہمارا مقدر ہے، ہم نے اسی طرح رہنا ہے اور یہ اسی طرح کی لائف ہوتی ہے. لیکن اب وہ کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے، ویڈیوز کی وجہ سے، اور جو بچے پڑھ گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں، ان کے اندر وشز ہیں، خواہش ہیں کہ ہم بھی بیٹر زندگی کو گزار سکیں. تو اب آئی وش کہ یہ جو آخری ایکسپیریمنٹ ہو ان کا، اور اس کے بعد ان کے پاس
کوئی موقع کوئی پولیٹیشین جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کرے، بات نہ کرے، اور ریئل ڈیموکریسی ہو، اور جو گندے انڈے ہیں پولیٹکس میں وہ بھی ہم باہر پھینک دیں، آہستہ آہستہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ ہائڈ نہیں کر سکیں گے کبھی کبھی. جو ان کے سیٹلائٹ پارٹی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، وہ تو ایسے ڈس اپیئر ہو جائیں گی جیسے کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھیں. لیکن اس کے لیے سب لوگوں کو بڑا ہوشیار رہنا چاہیے. صرف ووٹ کی پاور سے اور ان کو اپنے لوگوں کو لے کے آئیں، اچھے لوگوں کو لے کے آئیں، ڈز ناٹ میٹر وچ پارٹی دے کم فرام. تو اور جو پالیٹکس ہے جو وہ عام لوگوں کو عام گھروں تک آنی چاہیے، تاکہ تمام لوگ جو اس میں اپنے آپ کو انڈلج کر سکیں. اور ڈسیزن میکنگ ہے اس میں، چاہے وہ بلوچستان کے دیہات ہوں یا ناردرن ایریا کے پاکستانی ہوں، چاہے انٹیریئر سندھ کے لوگ ہوں، وہ ریفلیکٹ ہوں، وہ اسمبلی میں ریفلیکٹ ہوں لوگ، نہ کہ جو سندھ کے فیوڈل ہیں، پنجاب کے فیوڈل ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، اور جو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں لینڈ لارڈ ہیں سرحد اور کیا کہتے ہیں بلوچستان سے، جو سٹوج اور پپٹ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، آنلی وہی ہمیں نظر آئے اسمبلیوں میں. اب وقت آ گیا کہ عام گھروں سے لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز میں آئیں، نئی پولیٹیکل پارٹی بنے جگہ جگہ محلے، تاکہ وہ اپنے انٹرسٹ کو پروجیکٹ کر سکیں، پروموٹ کر سکیں. اور دس از اے ٹائم، اس سے زیادہ اچھا ٹائم نہیں کہ پاکستان کو جو ہے صحیح معنوں میں ڈیموکریٹک اور ایک روشن خیال انکلوسیو پاکستان بنایا جائے، جس میں کسی قسم کی جو ہے ڈفرینشیشن نہ ہو بیسڈ آن ریلیجن، ایتھکس، کیا کہتے ہیں وہ ایتھنک سینٹرسٹی نہ ہو، صوبائیت نہ ہو. اس کو ختم کر کے ہم لوگوں کو ایسا پاکستان چاہیے جہاں پہ خوشحالی ہو. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے، اگر خوشحالی نہیں ہوتی تو ملک کبھی سٹرانگ نہیں ہوتے. جتنی بڑی آپ آرمی بنا لیں وہ اس ملک کو کبھی جوڑ کے نہیں رکھ سکتی. تو اس لیے ہم نے بنگلہ دیش بھی دیا انہی رویوں کی وجہ سے. لیکن دس از اے ٹائم ٹو ٹیک ڈیسیژن. سو ڈیموکریسی زندہ باد، سویلین رول زندہ باد، اور اس کو سویلین رول کو پروموٹ کریں کہ سویلین لوگ جو ہیں خود پہ لوگوں کی خود کی حکمرانی ہو. اور جو فیک، آپ گھبرائیں نہیں، یہ فیک پولیٹیشین جو ہیں سونر لیٹر فیڈ اوے ہو جائیں گے. جب یہ جو اسٹیبلشمنٹ فیڈ اوے ہوگی تو پاکستان زندہ باد، سویلین سپرمیسی زندہ باد. تھینک یو.